حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آقا دو جہاں امام الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی اور چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ ہم مسلسل آپ کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح اور فوقیت دے دی ہے۔ میرے بعد میرے اہل بیت کو بڑے بڑے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے ایک جماعت کالے جھنڈوں کے ساتھ آئے گی۔ وہ راستے میں روٹی مانگیں گے لیکن انہیں روٹی نہیں ملے گی، لہٰذا وہ لڑ پڑیں گے اور فتح پائیں گے۔ پھر انہیں مطالبہ کی چیز دی جائے گی مگر وہ قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اسے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ اس زمین کو عدل سے وہ بھر دے گا جیسا کہ وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے پاس آ جائے، چاہے برف پر گھسٹ کر آنا پڑے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث میں بنو عباس کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس احادیث و تفاسیر میں یہ بات مذکور ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے حضرت مہدی علیہ رضوان بنو عباس کی حکومت کے بعد آئیں گے، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ تاریخ ابن کثیر میں یوں کر رہے ہیں، لیکن علماء نے کثرت سے لکھا ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بھی گزر چکی ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 افراد قتل ہو گئے، وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈوں والی جماعت آئے گی اور وہ اللہ کے نافرمانوں سے ایسے لڑے گی جیسے پہلے کوئی نہیں لڑا تھا۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے کچھ آپ نے ذکر فرمایا جو مجھے یاد نہیں، لیکن پھر بعد میں فرمایا کہ اگر تم انہیں پالو تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، چاہے برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس حدیث میں ذکر کردہ خزانے سے مراد خانہ کعبہ کا خزانہ ہے، جس کے حصول کے لیے خلفاء کے 3 بیٹے قتل ہوں گے، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آئے گا اور حضرت مہدی کا نزول ہوگا علیہ رضوان۔ اس امام ہدایت کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا، نہ کہ مقام سامرا کی کسی جگہ سے۔